عبادت جو ان ایام کے ساتھ خاص ہے وہ ہے قربانی. اور یہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ اس میں قربانی کے عمل کو ان 3 دنوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا. 10, 11, 12 ذی الحجہ بس. اور دنوں میں قربانی کوئی عبادت نہیں. قربانی کا مطلب سمجھ لیجیے. قربانی کے معنی ہے کسی جانور کو اللہ کے لیے ذبح کرنا بس. گوشت کھائے نہ کھائے، تقسیم کرے نہ کرے، اس سے کوئی تعلق نہیں. جس وقت گلے پر چھری پھیری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور اس اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے قربانی کی عبادت نہ ہوگی. یہ قربانی کی عبادت یہ سوائے ان 3 دنوں کے اور دنوں میں مشروع نہیں. کوئی شخص اور دنوں کے اندر کرنا چاہے تو وہ گوشت کا صدقہ کر دے، گوشت کا صدقے کا ثواب اس کو مل جائے گا. لیکن گلے میں چھری پھینکنے کی عبادت یعنی قربانی کرنے کی عبادت، اس کا کوئی اجر و ثواب اور دنوں میں انہیں 3 دنوں میں خاص کر دیا. اور یہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے. قربانی جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، یہ عربی زبان کے لفظ ہے قربان، اس سے نکلا ہے. قربان کے معنی ہے ایک ایسا عمل جس کے ذریعے اللہ جل جلالہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، ایسے عمل کو قربان کہتے ہیں. اور یوں تو جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پر قربان اس عمل کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے لیے اپنے مال وغیرہ کا کوئی حصہ جو ہے وہ خالصاً اللہ کے نام پر دے دیا. اللہ کے نام پر اس طرح دے دیا کہ بظاہر دیکھنے میں کوئی آدمی اس سے منافع نہیں اٹھا رہا. اس کو کہتے ہیں قربان. یہ قربان اور یہ عبادت بھی ابتدائے آفرینش سے عبادت کے طور پر چلی آتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور بعد میں بھی انبیاء کرام کے زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی چیز آدمی قربانی پیش کرنا چاہتا جس چیز کی، اس کو کسی میدان میں یا کسی پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دیتا تھا. اور پھر آسمان سے کوئی آگ آتی تھی جو اس کو کھا لیتی تھی. اور آسمان سے اگر آگ نے آ کر اس کو کھا لیا تو یہ علامت سمجھی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قربانی قبول ہو گئی. اور اگر آسمان سے آگ نہیں آئی اور وہ وہیں پڑی رہ گئی تو یہ علامت اس بات کی ہوتی تھی کہ قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں. یہ طریقہ حضرت قرآن کریم میں بیان ہوا ہے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. ان دونوں نے قرآن شریف میں ہے کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی. حابیل نے ایک بکرا یا دمبا یا بھیڑ وہ لے جا کے رکھی تھی اللہ کے یہاں قربان کرنے کے لیے، اور قابیل نے لے جا کر کچھ گندم کے پوشے لے جا کر رکھ دیے تھے قربانی کے طور پر. تو ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، وہ اس نے کھا لی، اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، پڑی رہ گئی. اسی پر قابیل کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا، قتل کر دوں گا. قرآن شریف میں واقعہ. حابیل نے کہا کہ تم مجھے مارو گے، قتل کرو گے، تو تم اگر مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے قتل کرنے کے لیے تو میں کم از کم تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. آخرکار قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قرآن شریف میں مذکور ہے. لیکن اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کی عبادت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلی آتی ہے. اور یہ طریقہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس میں قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ کے آ کر کھانے سے ہوتی تھی. نہیں کھایا تو نہیں قبول. اور یہ کہ کوئی خاص وقت مقرر نہیں تھا جب چاہے آپ کی قربانی پیش کر سکتا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں
اور دوسرے انبیاء کرام کی شریعت میں بھی یہ سلسلہ رہا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قربانی بہت تھی. ہمارے یہاں صرف 3 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سے دنوں کے اندر قربانیاں دی جاتی تھی اور اس کے کئی طریقے اس کے مقرر تھے. لیکن یہ ساری قربانیاں ایسی ہوتی تھیں کہ ان کی قبولیت کی شرط ہی یہ تھی کہ آگ آ کر اس کو کھا لے. جو قربانی پیش کرنے والا ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. قاعدے کا بھی تقاضا یہ ہے کہ وہ جب قربانی دی ہے تو پھر اس سے خود فائدہ اٹھانے کا کیا مطلب. تو یہ طریقہ چلا رہا تھا. لیکن حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں 2 تبدیلیاں ہوئی. ایک تبدیلی یہ ہوئی کہ دن مقرر کر دیے گئے کہ بس ان 3 دنوں کے اندر یہ عبادت ہے اور دنوں میں عبادت ہے. اور دوسری اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی کا یہ امتیاز رکھا گیا کہ آپ کی امت کے واسطے اس کا گوشت بھی حلال کر دیا جو پہلے حلال نہیں. 2 چیزیں ایسی ہیں جو پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھی. ایک جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، تو پہلے زمانے میں مال غنیمت جہاد کیا مسلمانوں نے کافروں سے، مال غنیمت حاصل ہوا تو مال غنیمت وہ مجاہدوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو بھی لے جا کر رکھ دیتے تھے. آسمان سے آگ آتی تھی اس کو کھا لیتے. لیکن یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ مال غنیمت اس کے لیے حلال کر دیا گیا. اور اب حکم یہ ہے جب جو 5واں حصہ بیت المال میں داخل کر کے باقی جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے. اور قربانی کا گوشت بھی، جو قربانی کے گوشت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا کہ قربانی بھی کر لی اور گوشت بھی دے دیا کہ اس کی لذت بھی اٹھاؤ، اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ اور قربانی کا ثواب بھی کماؤ. ہمارے حضرت حکیم البر صلی اللہ تعالیٰ سے درجات بلند فرمائے. وہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پچھلے زمانے میں بادشاہوں کا دستور یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کے پاس کوئی ہدیہ لے کے جاتا تو کیسا ہی اعلیٰ درجے کا ہدیہ ہو، وہ ہدیہ پیش کیا اس نے بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دینا. ہاتھ رکھ دینا علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ ہدیہ بادشاہ نے قبول کر لیا. ہاتھ رکھ دیا، اب اس کے بعد اسی کو واپس کر دیا جاتا تھا کہ جاؤ بھائی تم استعمال کرو. ہم نے قبول بھی کر لیا اور اس قبول کرنے کے نتیجے میں جو ہمارا تقرب حاصل ہونا تھا تم کو وہ حاصل بھی ہو گیا اور اب ہدیہ تم ہی لے جاؤ، تم ہی کھاؤ، تم ہی استعمال کرو، تم ہی سے فائدہ اٹھاؤ. تو ہمارے حضرت والا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی عبادت ایسی بنائی کہ جب قربان کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربان کر دیا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھ کر فرما دیا کہ ہم نے قبول کیا، اب جاؤ تم ہی سے فائدہ اٹھاؤ، تم ہی سے نفع اٹھاؤ.